لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص سید امجد علی شاہ مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے صاحبزادگان نے ان کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ پاک مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، سفید داڑیوں والے جوان بچے، جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ کوئی بے روزگار ہے اللہ روزگار عطا کرے، کوئی پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے، کوئی مقروض ہے اللہ قرض سے نجات دے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ میری گفتگو سے دائیں بائیں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے یا چوک میں کھڑا ہو کے پراپوگنڈا نہ کرے۔ اگر اللہ نے اس کو علمی جرات سے نوازا ہے تو کھڑا ہو جائے۔ میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا ابھی اسی وقت ایٹ دی سپاٹ کتب اہل سنت سے ابھی دکھا کے جاؤں گا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ گھر جا کے دیکھ لینا، گھر نہیں، اس لیے کہ میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ اللہم صلی اللہ یار لوگوں نے سنیت کا چہرہ اتنا بگاڑ دیا، اتنا گدلا کر دیا، اتنا گندا کر دیا کہ لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے تھے یہ سنیت ہے کہ ناسبیت، یہ سنیت ہے کہ خارجیت، یہ سنیت ہے کہ یزیدیت۔ مجھ پہ فتوے لگانے والوں میرا شکریہ ادا کرو، مجھے تھینکس کہو، میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ میں نے دنیا کو بتایا ہے، دکھایا ہے، سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ جو لوگ سنیت کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں میں سے ایک بندے سے ایک اینکر نے سوال کیا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ کو پتا ہے، بندہ چھوٹا نہیں بڑا، اس سے سوال کیا اینکر نے کہ حضرت جی یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ یار سوال کیا اینکر نے، میرے پاس ویڈیو پڑا ہوا ہے، اگر کہتے تو چلا دیتے ہیں۔ تو آگے سے جواب آیا کہ نہیں بھیجنی چاہیے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اور بندہ چھوٹا نہیں، بڑوں نے نہیں بھیجی، بندہ وہ ہے جو سنیت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہتے نہیں جی کفے لسان کرو، زبان بند رکھو، یزید کو لعنتی نہ کہو، یزید پہ لعنت نہ بھیجو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس عقیدے پہ جس عقیدے میں یزید بھی لعنتی نہیں۔ جب اپنی ذات کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے، میں بڑے دبے لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔
نعرہ حیدری. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. نیابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند. میں تو حق اور سچ بات کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. جب اپنی ذات کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے، جب چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تو حکومت میں بھی لانتے برسانا شروع ہو گئے. نہیں سمجھ رہے؟ ہر ایک کو یزیدی کہنا شروع ہو گئے، لانتی کہنا شروع ہو گئے. یہ کیسی ڈویلٹی ہے یار؟ تیری ذات کے ساتھ ہو تو تو کہے کہ وہ لانتی، اور جن بدبختوں نے محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے، جن لانتیوں نے محمد کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی، اگر وہ لانتی نہیں تو میں دنیا میں کسی کو لعنت کا مستحق سمجھتا ہی نہیں. اللہ نے تو لعنت بنائی ہی آل محمد کے دشمنوں کے لیے. اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے، یہ 80 آیات. یہ موضوع میں نے آج نہیں بیان کرنا، اور کرنا ہے. یہ میرے موبائل میں 80 آیات پڑی ہوئی ہیں. کتنی؟ میرا ایک لیکچر بھی ہے نیٹ کے اوپر پڑا ہوا، اور میری کتاب بھی ہے. جملہ کہنے لگا ہوں سینہ چوڑا کر کے. الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، اللہ کی برسائی ہوئی لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا، وہ فقط آل محمد کے دشمن ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ اوے اللہ جو لعنت برسا رہا ہے، کوئی ایک لعنت ایسی نہیں جو آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور جاتی ہو. اگر ظالمین کہہ کے لعنت بھیجی تو ظالم بھی آل محمد کے دشمن. اگر منافقین کہہ کے لعنت بھیجی، میں آیتیں نہیں پڑھنے لگا یار، تو منافقین مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، وہ بھی آل محمد کے دشمن. اگر جھوٹوں پہ لعنت بھیجی تو جھوٹا بھی اور کوئی زید بکر نہیں، وہ جو پینتن پاک کے سامنے آئے وہ لعنتی. نہیں سمجھ رہے؟ اگر کافرین کہہ کے لعنت بھیجی تو وہ بھی آل محمد کے جو منکر تھے ان پہ لعنت بھیجی. اللہ تو کھول کھول کے لعنتیں برسا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت ہی نہ بھیجو. اس مسلک کے جو دو بڑے سب سے مین پلر ہیں نا، وہ ہیں امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے اوپر مسلک اہل سنت کی عمارت کی پوری بلڈنگ جو کھڑی ہے یہ وہ ستون ہے، یہ وہ پلر ہیں. دونوں نے کیٹاگوریکلی یزید پلید کو کافر ڈکلیئر کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے بھی یہ کہا، مولانا قاسم ننوتوی کا بھی یہی عقیدہ، یعنی دیوبند اہل حدیث سنی بریلوی. وہ یزید کو لعنت سے بچانے والوں پہلا اپنے وڈے تے پڑھو. لعنت تو بنی ہی آل محمد کے دشمنوں کے لیے. تو آپ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجو. آل محمد کے دشمن ہی تو بیسیکلی لعنتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں. اگر شیطان پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے نا، ابلیس پہ، تو وہ بھی اس لیے بھیجی تھی، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کیا تھا، اور وہ آدم کو سجدے کا انکار نہیں تھا، آدم کے اندر 14 کا نور تھا. نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ اگر لعنت کا مستحق بنا ہے تو وہ بھی آل محمد کی گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے بنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت. بغض بے شک مزید رکھ لے، کوئی تے سیدان دی دید رکھ لے. بغض بے شک مزید رکھ لے، کوئی تے سیدان دی دید رکھ لے. حسین نالو یزید پیارے وان کے پیو دا نام وی یزید. نعرہ حیدری. میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ. مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ اور یزید کے ووٹروں
آپ اگر ہماری اہل سنت کے ایک بہت سخت امام گزرے ہیں، امام ابن حجر مکی، یہ علامہ صاحب تشریف فرمائے، اتنے سخت خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، اتنے کٹر سنی تھے جنہوں نے پوری کتاب لکھ دی شیعہ کے رد میں. بات ہی نہیں سمجھ رہے، ایڈا سخت سنی یار. ان کی کتاب میں السواق محرقہ میں بھی یہ خطبہ آیا ہے یزید کے سگے بیٹے کا، معاویہ بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ حیران ہو گئے، قاضی صاحب یزید دے پتر تے رحمت پہ بھیج دے ہو، وہ ہے ہی رحمت بھیجن دے قابل. اسے معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں کیونکہ یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ، اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ بن یزید. بات بڑی خاص کرنی ہے میں نے سادات کے قدم چوم کے. یہ 25 کتب اہل سنت کے حوالوں کے ساتھ یہ یزید کے بیٹے کا خطبہ میرے پاس اس وقت موجود ہے. میں بڑا کٹر امام آپ کو بتا دیا ہے. اس نے جب یزید پلید واصل جہنم ہو گیا تو یزیدیوں نے پکڑ کے اس کو تخت نشین کر دیا، تخت پہ بٹھا دیا. اس نے جتنے بھی یزیدی تھے، جتنا بھی اس کا حلقہ احباب تھا، عزہ و کارب تھے، ان کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا. یزید دا سکا پتر جے، وہ سگا بیٹا یار معاویہ بن یزید، اس نے ایک خطبہ دیا. کہتا ہے یہ جو تخت خلافت ہے، یہ جو امر خلافت ہے، یہ نہ میرے دادا کا حق تھا. اس نے بھی وقت کے امام خلیفہ راشد کے سامنے خروج کیا اور کہتا ہے نہ ہی یہ میرے باپ کا حق تھا، جس نے حضور کی آل کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا، لہٰذا میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ. وہ تخت پہ لعنت بھیج کے خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا. کون بلا؟ یزید کا سگا بیٹا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا. یہ 13 صدیوں بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کو شہزادہ کہنے والے، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، یزید کو لعنت سے بچانے والے، یزید کو زبردستی جنت میں تن دینے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھاں جا پہنے. کسی ایک امام اہل سنت نے یزید پلید کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھا. نہیں سمجھ رہے. اور ایک اور فتنہ ہے، کہتے ساڑھے بڑیاں نے نہیں کیتی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بدنام کرتے ہیں. میں ساری زندگی مفت نوکری کروں گا اس بندے کی. ابھی تک وہ ماں بھی دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے. مجھے ایک قول دکھا دے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہو کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجو. نہیں سمجھ رہے یار. وہ تو جیل گئے ہیں آل محمد کی محبت کی وجہ سے. میرے سنی بھائیوں، آپ کی فقہ کا سب سے بڑا امام، وقت کے اموی حکمران کہتے تھے حضور کی آل کے خلاف فتویٰ دو، تجھے چیف جسٹس بنا دیں گے، مفتی اعظم بنا دیں گے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں اس عہدے پہ جو مجھے حضور کی آل کے خلاف فتویٰ دے کے ملے. میں آپ کو اتھینٹک اور سکہ بات بتا رہا ہوں. قید کر دیا گیا، جنازہ جیل سے نکلا ہے. بات ہی نہیں سمجھ رہے. اور جن کے اوپر مدار ہے پورا فقہ حنفی کا، حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی اور کریٹر کی بات کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کی یار، جو کہتے تھے لولم سنتان حلقہ نمان. وہ کہتے 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے، جملے سنے ان کے. وہ کہتے امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام. صلی اللہ محمد والے محمد. وہ کہتے تھے 2 سال جو حضور کے شہزادوں کے میں نے لوٹے بھرے ہیں، مسلح بچھائے ہیں، صحن میں جھاڑو دیے، اگر 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا. نہیں سمجھ رہے. بلکہ کوئی پوچھتا آپ کی عمر کتنی ہے تو کہتے 2 سال. کہتے آپ قبلہ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ وہ کہتے عمر ہی اس کو گردانتا ہوں.
جو حضور کے شہزادوں کی نوکری میں گزر جائے۔ یہ جو فقہ حنفی ہے نا، معذرت کے ساتھ بات کوئی دلیل سے کرے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، یہ فقہ امام ابو حنیفہ نے نہیں مرتب کی، اور وہ تو جیل میں تھے یار، جیل سے جنازہ نکلا ہے، یہ بعد میں جا کے ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہے۔ امام محمد اور ابو یوسف یار کوئی کچی بات کر رہا ہوں، وہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، بات نہیں فالو کر رہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ اس طرح آل محمد کے غلام ہے، وہ سنی رہے کہ وہ بھی رافضی ہو گئے؟ مجھے کہتے ہیں قادری صاحب اتوں سنی نے وچوں شیعہ نے۔ میں نے زندگی میں پوری دنیا تک جاتا ہوں، میں زندگی میں ایک حوالہ بھی کبھی میں نے شیعہ کتاب کا نہیں دیا۔ لو جی میں چیلنج کر رہا ہوں، میں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، میرے لیکچر پڑے ہوئے سوشل میڈیا پہ، کوئی مائی کا لال مجھے دکھائے کہ میں نے کسی مقام پہ شیعہ کتاب کا حوالہ دیا۔ اور میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں، میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں، میں تو سنیت ہی دکھاتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو۔ اگلا امام سن لو، امام شافعی، وہ ابو حنیفہ تھے، یہ دوسرے شافعی، چار ہیں نا، اہل سنت کہتے ہیں چار، ائمہ اربعہ کہتے ہیں، حالانکہ ائمہ خمسہ ہے، ان سب کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں کی خیرات لے کے یہ محدث بنے ہیں، بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ وہ یارو جن کے مصلے بچھانے والے، جن کے لوٹے برنے والے فقہ کے امام بن جائیں، اوے نوکروں کی یہ عظمت ہے تو مالکوں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ ہائے 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 ہائے۔ امام شافعی نے لکھا، جائیں سعودی عرب جا کے امام شافعی کا نام تو لیں، بڑے بڑے مفتی گردن جھکا لیں گے۔ امام شافعی نے لکھا، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی نے لکھا ہے، حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، کمپلسری کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ اٹھا کے نماز منہ پہ مار دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی، فلاں پہ بھی، فلاں پہ بھی، سارے اکو جے۔ اب وہ سارے اکو جے سے میں ایک سوال کرتا ہوں حضرت جی، اب جب نماز پڑھے گا نا عصر کی، تو ایسا کرنا جب تشہد میں بیٹھ جائے گا تو کہنا اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی اصحاب ابراہیم انکا حمید مجید۔ وہ یار سارے ایکو جے جو نے، اگر سب پہ درود اللہ پڑھتا ہے تو پڑھ مار۔ وہ کہتے نہیں 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 نہیں، یہ اس طرح نہیں پڑھ سکتا۔ مولوی صاحب کہیں گے نہیں نہیں، اس طرح اگر میں نے پڑھ دیا، ایک تو میں نے تحریف کر دی درود میں، اور پھر نماز میں پڑھ دیا تو نماز تو ہونی نہیں، ہون میں نہیں پتہ لگ گیا آل محمد دا۔ آج تجھے ایک جملے میں بتاؤں اصحاب کون ہے، آل کون ہے؟ حضرت جی جب تک تو نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑھے نماز ہوتی نہیں، اصحاب پہ پڑھ دے تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار گستاخی نہیں کر رہا، وہ یارو میں گستاخی نہیں کر رہا، وہ بے ادبی بھی نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو گستاخی لگے تو آپ پڑھ کے دکھا دیں۔ آپ جو کہہ رہے نہیں 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 گستاخی ہے تو آپ پڑھیں نا نماز میں، نہیں پڑھیں گے تے مان لے نا کہ درود والے ہور نہیں تے پڑھن والے ہور نہیں۔ یہی امام شافعی نے لکھا۔ جب امام شافعی نے یہ فرمایا تو یہ بھی امام ابن حجر مکی روایت کر رہے ہیں، میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، انہوں نے اپنی توپوں کی جو مشینیں تھی نا، ان کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا۔ شافعی ہل گیا ہے، گمراہ ہو گیا، شیعہ رافضی۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلا درجہ گمراہ،
نہیں سمجھ رہے؟ گمراہ سنیت سے نکل گیا، شیعہ رافضی تو پھر کافر، اینڈ جا کے کافر تھے۔ وہ کہتے ہل گیا، ہو گیا شیعہ۔ آپ نے پھر جواب دیا، آپ نے فرمایا ان کان رفض الحب اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض۔ آپ نے لکھا اگر آل کی محبت سے، علی کی محبت سے، زہرا کی صداقت کا گواہی دینے سے، حسنین کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے رافضی، تو دونوں جہاں سن لیں جن و انس، کسی ماں نے شافی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یار بتاؤ مجھے، اپنے سنی بھائیوں سے پوچھتا ہوں یار ایسا عقیدہ رکھ کے امام شافی بھی سنی رہے کہ وہ بھی رافضی ہو گئے؟ دو امام ہو گئے، تیسرے کی سن لو، امام احمد بن حنبل۔ یہ امام احمد بن حنبل پتہ ہے کون ہے؟ ہمارے ہاں اہل سنت میں امام بخاری اور امام مسلم کو کہتے ہیں شیخین، یعنی دونوں کتابیں چوٹی کی مانی جاتی ہیں اہل سنت کے ہاں۔ یہ جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ ہمارے اہل سنت میں ایک تصوف کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے جو فقہ کے امام ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ سمجھو بات یار، اگر میں سنیت کے عقیدے سے امام احمد بن حنبل کو کھینچ لوں نا تو سارا سنیت کا عقیدہ زمین بوس ہو جائے گا۔ ان کے اپنے بیٹے نے پوچھا عبداللہ بن احمد بن حنبل، یار میں سنی کتابیں دے رہا ہوں، اپنے بیٹے نے پوچھا ابا جی صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ یار امام کا بیٹا پوچھ رہا ہے، تو امام احمد بن حنبل نے وہ جو ترتیب خلافت ہے وہ بیان کر دی، تو بیٹا آگے سے کہتا ہے ابا جی این علی، ابا جان آپ ترتیب بیان کر رہے ہیں تو علی کدھر گئے؟ علی علیہ السلام کو تو آپ نے مینشن ہی نہیں کیا۔ تو قربان جاؤں امام احمد بن حنبل کے جواب پہ۔ امام احمد بن حنبل فرماتے بیٹا تو نے صحابہ کا پوچھا ہے، علی تو نفس رسول ہے، علی تو نور رسول ہے، علی تو لحم رسول ہے، علی تو دم رسول ہے، علی تو روح رسول ہے، علی تو نفس رسول ہے۔ علی کا صحابہ سے قیاس کرنا ہی گناہ ہے۔ اوئے ہوئے 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 یارو ایسا عقیدہ رکھ کے امام احمد بن حنبل مولوی صاحب سنی رہے کہ وہ بھی رافضی، اور امام مالک کو آل محمد کی وجہ سے کوڑے مارے گئے۔ یہ داتا گنج بخش علی جویری ہی وہ یارے تو سنی ہے نا، وہ سنیت بتا رہا ہوں آپ کو یار، پڑھیں ان کی کتاب کشف المحجوب کھولیں، موٹا کر کے لکھا ہے انہوں نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی ایپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے۔ یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو سنی ہے نا، انہوں نے تو اینڈ کر دی، کہتے شاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، گالی مک گئی۔ وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی پاک زہرا کا لال حسین ابن علی ہے۔ وہ بھی سنی رہے کہ رافضی ہو گئے؟ کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی فاہمہ ہو، جب تک علامہ اقبال کے شعر نہ پڑھے اس کی تقریریں پوری نہیں ہوتی، خطبے ہی مکمل نہیں ہوتے۔ مفکر پاکستان نے فرمایا پتہ نہیں اس شعر پہ آ کے کیوں اندھے ہو جاتے ہیں، کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے۔ اقبال نے تو موٹا کر کے لکھا ہے، اقبال نے لکھا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ میں گل ذرا مکدی نہ مکا دا، مولوی صاحب اگر آل محمد کی افضلیت کی وجہ سے، ان کی فضیلت کی وجہ سے، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کی وجہ سے، تبرہ کرنے کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ، تو پھر چیلنج ہے میرا، مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو۔
اور کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، یقظہ ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، قیام ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، یقظہ ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرہ ملے اس گھر سے، کلمہ ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ خدا بھی ملا تو ابو طالب کے گھر سے، وہ سارا کچھ تو اوے میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ جے شیعہ کی زد میں آل محمد سے منہ نہ موڑ لینا۔ اگر انسان کے عقائد سے، نظریات سے، ویژن سے آل محمد نکل جائے، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتے ہیں، نہ عمرے بچتے ہیں، نہ قیام بچتے ہیں، نہ رکوع بچتے ہیں، نہ سجود بچتے ہیں، نہ ایمان کی رتی بچتی ہے۔ پتہ چلا مولوی جی، اگر تیری نماز میں علی نہیں نا، اے میں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں۔ اگر تیرے روزے میں علی نہیں، اے میں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں۔ اگر تیرے حج میں علی نہیں، تیرے نصیب کے طواف نہیں۔ ہر عبادت تب بنتی ہے جب ان میں آل محمد آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان کو شیعہ سنی سے نکل کے مانو۔ وہ یار عجیب بات ہے، 9-10 محرم کو پکنک پہ جانے والے وہ چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں شیعہ ہم بھی مانتے ہیں آل محمد کو، وہ بھی آل محمد کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں۔ جسے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ، جسے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ۔ یاروں میں بے ادبی نہیں کر رہا کسی کی، میں یہ کہہ رہا ہوں یار، آپ کہتے ہیں کہ چاروں ہی خلفائے راشدین ہیں، تو جب چاروں ہی خلفائے راشدین ہیں مولوی صاحب، تو پہلے تینوں کے جو دشمن ہیں ان کو تو مرتد کہہ رہا ہے، تو جو چوتھے کے ہیں ان کو تو رضی اللہ کہہ رہا ہے۔ ایدہ مطلب ہے گل وچ ہو رہے، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ اس لیے کہ یہ آل محمد کے سامنے جو آگے بولیں یار، اور کم از کم اصول تے ایک رکھو، وہ ایک قانون تو ایک رکھو، دیکھنے والی آنکھ تو ایک رکھو، اور کسوٹی اور پیمانہ تو ایک رکھو۔ آل محمد کے لیے تیرا پیمانہ اور ہے، اور اصحاب کے لیے تیرا پیمانہ اور ہے۔ تو اس طرح کی بھائی یزیدیت والی سنیت مجھ سے تو بیان نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ سنیت ہوتی کیا ہے۔ انہوں نے تو سنیت کا جو چہرہ ہے وہی بگاڑ دیا، یزیدیت زدہ کر دیا، اتنا گدلا کر دیا۔ محرم کے دنوں میں بھی لوگ ترستے ہیں کہ ان کی زبان سے ذکر حسین ہی سن لیں۔ بولو یار، میں 10 محرم کو آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں، 10 محرم کو معاویہ بن ابو سفیان کے فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ہے سنیت؟ بولے یار، کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں یزید ان کا لگتا کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا تھا انت ما من احببتا، سنو ذرا،
حضور نے فرمایا تھا میرے غلاموں قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے دنیا میں محبت کر کے جاؤ گے. اوے یزیدیو تمہیں یزید کا ساتھ مبارک. حسینیوں مرحبا 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 آپ کو حسین کی غلامی مبارک ہو. ہمارا تو اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا حسینیت ہے. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں یزید کے سپورٹروں پہ بھی. ساری کائنات کی لعنتیں جمع کر کے بھی ان پر بھیجی جائیں برسائی جائیں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. دنیا میں وہ لفظ ہی نہیں بنا ابھی تک کسی ڈکشنری میں بھی نہیں ہے جس کے یہ مستحق ہیں. وہ لفظ ہی نہیں کائنات میں جنہوں نے آل محمد کے ساتھ ظلم زیادتی کی. ذرا صلوات پڑھے. انشاءاللہ میں اپنے وقت میں ایک بڑا خاص نقطہ آپ کو سمجھانا ہے. اب ہاتھ جوڑ رہا ہوں. یہ تھا ایک مقدمہ. سارا سال آپ نے تڑپنا ہے. یہ میری تبلیغ سن لیں. میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں. مشکل حالات میں آپ کو سنا نہیں سکتا بتا نہیں سکتا. میں نے آپ سے کوئی داد نہیں لینی. داد انہی سے لینی جن کی نوکری کرتے ہیں. ایک ریکویسٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں. اتنے بڑے مہمان نواز ہیں کہ اگر قاتل بھی مہمان بن کے آ جائے تو اسے بھی زیادہ راہ دے کے بھیجتے ہیں. تو میں بھی آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مہمان نوازی میرا حق بنتا ہے. اور بات میں نے ایسی سمجھا کے جانی ہے باہر نکل کے سینہ چوڑا کر کے چیلنج کرنا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانعام ہے. اس کی آیت نمبر 83 سے لے کے 87 تک یہ مضمون ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ کہتا ہے یہ میری حجتیں ہیں. کیا ہیں؟ اب توجہ میری طرف رکھنی ہے. یہ میری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی ان کی قوم پر. اللہ اپنی حجتیں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے میں آپ کو حجت سمجھا دوں. حجت کہتے ہیں دلیل کو. حجت کہتے ہیں برہان کو. حجت کہتے ہیں اتھارٹی کو. اتھارٹی یعنی جس کی بات کے بعد کسی اور کی بات بے وزن ہو جائے اسے کہتے ہیں حجت. نہیں بات سمجھ رہے؟ یعنی سب سے بڑی بات اللہ کی. بولیں اللہ کی بات سب سے بڑی ہے تو اللہ کی بات حجت ہو گئی. دلیل برہان اتھارٹی. اتھارٹی حاکمیت. اللہ کے بعد آ گیا رسول. رسول کی بات آ جائے تو حجت ہے اتھارٹی ہے. بولے یار اب رسول کے بعد مسئلہ اب یہاں بنے گا جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے. اب دیکھیں گے یہ دو بڑی حجتیں ہیں اللہ اور اللہ کا رسول. یہ رسول کے بعد صاحب حجت کون ہو سکتا ہے؟ اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کے واجبات کیا ہے؟ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس کے لوازمات کیا ہیں کہ جس کو بندہ کہے کہ یہ صاحب حجت ہے یہ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اللہ نے اس مقام پہ 18 19 20 21 حجتیں بیان کی. اور بولو ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی. اللہ کہتا ہے یہ ہماری میری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی. مولا وہ کون سی تیری حجتیں ہیں؟ حجتیں ہیں فرمایا نرفع درجات من نشاء. کہتا ہے پھر اللہ نے جب حجتیں عطا کی پھر ان کے درجات بلند کیے. جسے چاہا ان کے درجات بلند کیے. ان ربک حکیم علیم. بے شک آپ کا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے کیا فرمایا؟ اب اللہ یہ حجتیں گنتے جائیں کتنی ہوتی ہیں. ایک ابراہیم ہے نا. آگے دیکھیں آگے اللہ کیا کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. دو یہ اور پہلی ایک 3 ہوگی. گنتے جائیں
کلن ہدینا ونوحن ہدینا من قبل ومن ذریتہ وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. یہ حجتیں گنتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آگے سنیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. آگے سنیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ اللہ کی حجتیں. یہاں بات ختم نہیں کی, جملہ تو اگلا سننے والا ہے. یہ بیان کر کے ابراہیم حجت, پھر فرمایا اسحاق حجت, یعقوب حجت, نوح حجت, ان کی اولاد میں سے داود حجت, سلیمان حجت, ایوب حجت, یوسف حجت, موسیٰ حجت, ہارون حجت, پھر زکریا حجت, یحییٰ حجت, عیسیٰ حجت, الیاس حجت, اسماعیل حجت, یاسا حجت, یونس حجت, لوط حجت. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, مولوی اگر باپ کہے تو سامنے آ, ان حجتوں میں سے کوئی ایک حجت ایسی ہے جو غیر معصوم ہو؟ بات ہی نہیں سمجھ رہے یار. کوئی ایک حجت بتا, ایک حجت بتا جو رضی اللہ ہو. نہیں سمجھ رہے. یہ ساری کی ساری علیہ السلام ہیں. اور آگے بات یہاں ختم نہیں کی اللہ نے, فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ, پھر ان کے ماں باپ میں سے, وَذُرِّيَّتِهِمْ, اور پھر ان کی ذریت میں سے بعض. یہ نکتہ سنتے ہیں اللہ کے قرآن کا. وَإِخْوَانِهِمْ, اور بعض ان کے بھائی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ, ہم نے ان کو چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور سب کو صراط مستقیم عطا کر دی. اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے سوال کرنے لگا, توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. یہ 21 حجتیں اللہ نے بیان کی, اتھارٹی. ان میں سے کوئی ایک حجت مجھے کوئی بندہ بتا دے جو غیر معصوم ہو. بولیں. حجت کہتے ہیں اتھارٹی کو. اللہ سب سے بڑی حجت ہے. اللہ کی اپنی ذات میں رسول حجت ہے. رسول کی ذات میں کوئی کمی کجی ہے جی؟ میں سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں, اللہ نہ کرے آپ نہیں بات سمجھا رہا ہوں, سادہ کر کے. کوئی بندہ شراب پیتا ہو تو کسی دوست کو کہو شراب نہ پیا کر, وہ کہے گا پہنا کھوتے چھڑ, تو حجت کدھر گئی؟ نہیں سمجھ رہے. وہ یار ذات میں نقص آیا نا. وہ جو صاحب حجت بنا پھرتا تھا, اس کی اپنی ذات میں عیب آیا نا, ویل آیا, تو حجت منہ پہ آئی. اگر کوئی بندہ خود نماز نہ پڑھتا ہو تو بیٹے کو کہ بیٹا نماز پڑھا کر, ہو سکتا ہے ایک دن بیٹا بھی کہہ دے ابا جی پہلے خود تے پڑھو. صاحب حجت کی اپنی ذات میں نقص آیا نا تو حجت ہوا میں اڑ گئی. چلو میں اور سادہ کر کے بتاتا ہوں. اہل سنت کی کوئی 25 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, توجہ میرے طرف رکھیے گا. ایک بہت بڑا بندہ تھا, خود بھی بڑا, بیٹا بھی بڑے کا, خود بھی بڑا, یعنی خود بھی بڑا تھا, باپ بھی بڑا, اور بڑا ہی وڈا. اس نے شراب پی لی. کیا کر لیا؟ شراب پی لی. جب شراب پی لی تو اس پہ حد جاری ہو گئی کہ بس کو کوڑے لگاؤ. جب وہ سپاہی چابک لے کے آگے بڑھا نا, وہ کوڑے مارنے کے لیے یار, وہ کہتا ہے رکو. وہ کہتا ہے کوڑوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں رکوا رہا, وہ تو شراب میں نے پی ہے, مجھ پہ حد لگنی چاہیے. لیکن کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی شراب چکھی نہ ہو. لو جی جب اس کی طرف سے یہ شرط آئی تے وڈی وڈی پگڑیوں والے آ گئے جی. نعرہ حیدری. تو کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب. کیونکہ ان کی اپنی ذات میں کوئی نقص نہیں تھا, کوئی کمی کجی عیب ویل. یہ جو آل محمد کے دشمن تھے نا, وہ جانتے تھے ان کی ذات میں تو کوئی نقص ہم نکال نہیں سکتے, کوئی کمی کجی تو ملتی نہیں.
تو انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے کہ ان کے مقام کو معاذ اللہ گھٹایا جائے، ان کی ذات میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، تو کریں کیا؟ بس پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو ان کے سامنے تراشنا شروع کر دیا، ان کے جھوٹے فضائل گڑنے شروع کر دیے۔ نہیں سمجھ رہے؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کہ مجھے آل محمد کی شان میں کوئی حدیث سنا دے، میں اسی طرح کی حدیث دوسروں کی شان میں بھی سنا دیتا ہوں۔ نہیں بات سمجھ رہے؟ یہ تو بچوں کو پتا ہے نا، حضور نے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے، اور بولو تو یار لوگوں نے پیسے خرچے، وہ کہا حضور نے فرمایا معاویہ مجھ سے میں معاویہ سے، اور میں سچی بات بتا رہا ہوں یار، حد ہو گئی۔ آپ کوئی حدیث پڑھ کے دکھائیں مجھے، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ یار اچھا انہوں نے کچھ دیواریں بھی بنا دی، انہوں نے اوپر چھت بھی ڈال دی، نہیں سمجھ رہے، وہ بنیاد بھی بنا دی انہوں نے کہ کوئی نہ کوئی حل کریے نا، علی علیہ السلام دے توڑ دا حل تے کریے، اور تسی حل کر دے قبراں چ ٹر گئے۔ علی جیسا پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے بنایا ہی نہیں، علی علی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے؟ علی کو حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو علی علیہ السلام کی حقیقت کا دروازہ ہی بند کر دیا، لاک کر دیا، لاک۔ اور 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کی حقیقت، علی کا 4تھا نمبر، علی تیری پست سوچ میں آ ہی نہیں سکتا، علی علی ہے، علی علی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پہلی 2 حجتیں ہیں وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد تیسری حجت مولوی جی وہ وہی ہو سکتی ہے جو رسول جیسی ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ رہے میری بات؟ میں حدیث دیتا ہوں آپ، اور یہ بھی ہماری اہل سنت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، امام ابن عساکر ہو، شمس الدین ذہبی ہو، چاہے امام ابو القاسم حافظ حسقانی ہو، یہ روایت سنے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل علیًا وزوجتہ، بے شک اللہ نے بنایا علی کو اور اس کی زوجہ کو، وبنیہ اور علی کے بیٹوں کو۔ مولا کیا بنایا؟ اے آقا کیا بنایا؟ یہ میں ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں، حجج اللہ علی خلقہ، اللہ نے علی کو، یہ حدیث میں اہل سنت کی 15 کتابوں سے دے رہا ہوں، ابھی وہ ماں دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری بات کو غلط ثابت کر دے، اگر حوالہ غلط ہو ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، آقا فرماتے اللہ نے علی کو، علی کی زوجہ کو اور علی کی اولاد کو مخلوق پہ حجت بنایا ہے۔ کیا بنا ہے؟ حدیث پوری نہیں ہوئی، وَهُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمَّتِي، اور یہ میری امت میں علم کے دروازے ہیں سارے کے سارے۔ ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے فرماتا ہے آقا علیہ السلام من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم، جو ان کے راستے پہ چل پڑے وہی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، جو ان کو حجت مان لے، جو ان کو اتھارٹی مان لے، جو ان کو برہان مان لے، دلیل مان لے، ایویڈنس مان لے، فرقان مان لے، اللہ اس کو صراط مستقیم عطا کر دیتا ہے۔ اچھا جی، پہلی حجت اللہ ہے، پھر رسول، رسول کے بعد وہی حجتیں ہو سکتی ہیں جو رسول سے ہوں۔ آپ پتا کریے رسول سے کون نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جو امام بخاری ہے نا، انہوں نے باب باندھا ہے، باب، نیچے حدیثیں بعد میں لے کے، پہلے جو انہوں نے باب چیپٹر عنوان باندھا ہے، عنوان ہی سنے۔ امام بخاری کی بات کر رہا ہوں یار، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے
बुखार उनको बुखारी नहीं आती। इमाम बुखारी ने जो अकील भाई चैप्टर बांधा है ना, वो चैप्टर च सीना ठंडा हो जाता। इमाम बुखारी लिखते हैं काल नबी अली मिन्नी वाना मिन अली। आका ने फरमाया लोगों अली मुझसे मैं अली से। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चेक करते हुजते अल हसन वल हुसैन मिन्नी वाना मिनहुमा। हसन और हुसैन मुझसे मैं हसन हुसैन से। फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मोहम्मद का टुकड़ा। अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रूही। लोगों सुनो अली मोहम्मद की रूह है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली नफ्सी। लोगों सुनो अली मोहम्मद की जान है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली लहमी। लोगों सुनो अली मोहम्मद का गोश्त है। अली दमी। लोगों सुनो अली मोहम्मद का खून है। अली नूरी। लोगों सुनो अली मोहम्मद का नूर है। अन्नास मिन शजरन शत्ता आना वालियन मिन शजरतिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, मैं और अली। शजरा भी है, हसब भी है, नसब भी है, कबीला भी है, घराना भी है, खानदान भी है, दादा भी है, बाबा भी है, खून भी है, गोश्त भी है, नूर भी है, रूह भी है, जान भी है। मौलवी तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, कब्रों में चला जाएगा। नबूवत और रिसालत के अलावा तुझे नबी और अली में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। होए 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 होए। और किसी ने दूसरा मोहम्मद देखना हो ना तो अली इब्ने अबी तालिब को देख लो। हद हो गई यार। इसका मतलब है कि नबी के बाद वो हुज्जत है, वो अथॉरिटी है जो नबी से हो। नहीं समझ रहे यार। जो नबी, जिस तरह नबी पाक वो पाक, जो नबी का घराना उसका घराना, नबी का खून उसी का खून, नबी का दादा उसका दादा। ओ अल्लाह का कुरान कहता है वज्तबैनाहुम। अल्लाह कहते हैं हमने इन्हें कुछ चुना है, चुना है। मैं एक हदीस देता हूं अनस इब्ने मालिक से किबला। अनस इब्ने मालिक कहते हैं इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर था। ये मेरे सामने पड़ी है हदीस। इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी पता कौन है? मैं आपको समझा देता हूं। हमारे यहाँ कटर इमाम है अस्मा और रिजाल के। हदीस की जो सनद होती है ना, उस पे जरा और तदील के सबसे बड़े इमाम है सुन्नियों में। इमाम ज़हाबी यार की हो गया जी वाबी। एडा कटर बंदा पाई मेरे को और कोई नहीं। उनकी किताब मिज़ान और इत्तिदाल में भी ये हदीस मौजूद है। फिर इसको इमाम इब्ने असाकिर ने भी लिया, इब्ने अबी आसिम ने भी लिया। 20 हवाले सुने जरा। अनस इब्ने मालिक बहुत बड़े सहाबी, वो कहते हैं इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर सारे जमा थे। सुने हदीस आपका सीना ठर जाएगा। कहते सारे जमा थे। मस्जिद नबवी का सेहन खचा खच भरा था, एक भी गैर हाजिर नहीं था। बड़े से लेके छोटे तक, छोटे से लेके बड़े तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक। वो कहते सारे ही जमा थे। आका अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए। अनस इब्ने मालिक कहते मैं आगे बैठा था फ्रंट पे। कहते जब खड़े हुए ना तो खड़े होते कहते ताल या अली। मैं 3 रवायतें जमा कर रहा हूं। अली इधर आ। अली अलैहिस्सलाम को बुलाया, अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। चल मौलवी यार इंज कर। अली और अली की औलाद को छोड़ के कोई तीसरा दिखा जिसे ये शरफ मिला। ये अली अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम की औलाद का ही शरफ है। कभी मस्जिद नबवी के मिंबर पे हुजूर के साथ खड़े नजर आते, कहीं सहने काबा में सारी कायनात के सामने खत्मे नबूवत वाले कंधों के ऊपर अली खड़े नजर आते, कहीं हिस्ट्री के सबसे बुलंद मिंबर पे गदीर खुम के मौका पे नबी और अली मिंबर के ऊपर नजर आते हैं। बाकी सारी कायनात दोनों भाइयों के कदमों के नीचे नजर आती। कहीं अल्लाह की इबादत के दौरान मस्जिद नबवी के मिंबर के ऊपर अली के लाल मोहम्मद की गोद में बैठे नजर आते हैं।
کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ وہ یارو مجھے بتاؤ، ہے کسی کی اوقات کہ یہاں تک آئے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا، اوے غدیر نہیں پڑھنے لگا، چہرہ اصحاب کی طرف کیا۔ ذرا چشم تصور میں تو یہ منظر، ہوئے ہوئے ہوئے، بلا تشبیہ ہو بلا مثال، ایسے صحابہ بیٹھے سارے، ممبر کے اوپر دو بھائی کھڑے ہیں، علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، چہرہ اصحاب کی طرف کیا۔ انس بن مالک روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں فرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میں ڈسکس کر رہا تھا، حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انس ان ھذا حجت اللہ علی امتی یوم القیامہ۔ حجت یہ علی کے منکرہ کانا کی کھڑکنی ہے۔ ہو سکتا کوئی بندہ کہہ دے قادری صاحب یہ جو حضور فرما رہے کہ علی میری امت پہ اللہ کی حجت ہے، دلیل ہے، اتھارٹی ہے، تو وہ امت کی بات ہے نا، تو جو پہلی امتیں گزری، جو پہلی بولو کی ہو گیا جے، جو پہلی امتیں گزری ان پہ بھی تو نہیں نہ علی حجت۔ حضور نے تو فرمایا میری امت، تو جو پہلی جو عیسیٰ کی تھی، جو موسیٰ کی تھی، جو ابراہیم کی، جو داؤد کی، ان پہ بھی ہے۔ سنو ذرا، آقا فرماتے ہیں، میں حدیثیں دے رہا ہوں یار، میرے آقا نے فرمایا ان ھذا علی حجت اللہ علی عبادہ۔ ہوئے 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 ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی اللہ کے سارے بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ اللہ کے سارے، آپ سوال کر سکتے ہیں قادری صاحب حضور نے تو فرما دیا بندوں پر، بندوں تو فرشتے تو نکل گئے، نہیں سمجھ رہے میری بات یار، فرشتوں کو تو ہم بندہ نہیں نہ کہتے، ان کو تو ہم فرشتہ ہی کہتے ہیں، بندے تو عام ہم انسانوں کو کہتے ہیں، بندہ ہو یا بندی بولو، تو حضور فرما رہے ہیں علی اللہ کے بندوں پہ اللہ کی حجت۔ تو دوسری کدھر گئے؟ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ فتنے اٹھیں گے، علی کا مروڑ آئے گا، آقا علیہ السلام نے اس فتنے کا بھی کلا کما کر دیا۔ جواب سنے ذرا حضور کا، اور یہ حدیثیں صحیح دے رہا ہوں، صحیح سند کے ساتھ۔ حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی حجت اللہ علی خلقہ۔ گل مک گئی جے، میرے آقا نے فرمایا انس یہ میرا بھائی علی اللہ کی ساری مخلوق پر، اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق نہیں؟ اب بولو کی ہو گیا جے، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کیا نا وہ ہے اللہ کی مخلوق۔ کیا ہے؟ اللہ کی، تو جو اللہ کی مخلوق ہے میرے آقا فرمائے ان سب پر جو حجت اللہ ہے نا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ علی کی بات کو علی کی بات نہ سمجھنا، علی علیہ السلام کے فیصلے کو علی کا فیصلہ نہ سمجھنا بلکہ اللہ کا فیصلہ سمجھنا۔ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، اور یہ ہے امام حاکم کی المستدرک، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4617 4617۔ لو جی، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر کسی کے پاس نیٹ کا پیکج ہے ابھی گوگل پہ لکھیں، ابھی مستدرک امام حاکم، الف لام میم سین تے دال رے کاف، المستدرک امام حاکم، حدیث نمبر
4617 حدیث تو سامنے. امام حاکم یہ حدیث بیان کر نیچے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ حدیث صحیح. اور جملہ اگلا سنو، امام زاہبی نہیں میری بات سمجھ رہے، جا کے مولوی صاحب سے پوچھئے گا یہ زاہبی کون ہے. امام زاہبی نے لکھا اس حدیث کے نیچے ھذا حدیث صحیح. نہیں یار سمجھ رہے، وہ یار امام زاہبی کا حکم ہے اس حدیث پہ. ابھی وہ ماں نہیں جنی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو اس حدیث کو ضعیف کہہ دے. حدیث متواتر بھی حدیث مشہور بھی. ذرا حدیث تو سنو. راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری. اوے صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والوں رکھو، ہم کب روکتے ہیں. لیکن تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت جابر کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے محمد کے صحابہ تھے، آل محمد کے غلام تھے. یارو ہے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں اے وچوں نہ مان. اتنے بڑے صحابی السابقون الاولون والے صحابی بات ہی نہیں سمجھ رہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں فرنٹ پہ بیٹھا تھا، آگے مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بھرا تھا جیسے آپ نہیں بیٹھے ہوئے میرے سر کا تاج. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں آگے تھا فرنٹ پہ. حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے، جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا. یہ جو خطبہ دیا نا حضور نے حدیث سے صحیح 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 صحیح. کوئی ضعیف کہہ دے مجھے بلائیے گا، ساری زندگی مفت اس کے جانور کو وہ چارہ ڈالوں گا. کوئی اس کو ضعیف ثابت کر دے. آقا نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابیوں سن، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، عمار تو بھی سن، بوذر تو بھی سن، انس تو بھی سن، سعد تو بھی سن، خالد تو بھی سن، عمار تو بھی سن. جی آقا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. آقا جس نے میری اطاعت کی فقط اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. من عصانی فقط عصى اللہ. جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری معصیت کی، جس نے میرا کہا نہ مانا، جس نے میرا حکم نہ مانا، جس نے میری بات کو حجت نہ سمجھا، اتھارٹی نہ سمجھا، جو میرا منکر بن گیا اللہ کا منکر بن گیا. وہ یہاں تک تو مولوی صاحب خطبہ جمعہ میں بڑی حدیث سناتے ہیں. ابھی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 بھی پڑھ کے سناتے ہیں، میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی، کہا مان لیا، اللہ کا مان لیا. اب بولو آگے نہیں پڑھتے مرتے، بات کرتے ادھوری. مجھے ٹائم نہ دکھائے، مجھے پتا ہے میں کرنے لگا ہوں پوری. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں من اطاع علی فقد اطاعنی. جس نے علی کی اطاعت کی، جس نے علی کا حکم مانا، جس نے علی کا آرڈر مانا، اس نے محمد کی اطاعت کی. وَمَنْ عَصَىٰ عَلِيًّا فَقَدْ عَصَانِي. جس نے علی کی معصیت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی، جو علی کے بالمقابل آ گیا، جو علی کو جھٹلانے آ گیا، جو علی سے جنگ کرنے آ گیا، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گیا، جو علی کا منکر بن گیا وہ محمد کا منکر بن گیا، جو محمد کا منکر بن گیا وہ خدا کا منکر بن گیا. آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں یہ قرآن میں اللہ ترتیب دے رہا ہے، یہ وہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ میں اسی ترتیب پہ 100 آیات پڑھ سکتا ہوں. اس پر میری پوری کتاب ہے. اللہ، نبی تے علی. نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں ترتیب یہ رکھی.
ولایت کی بات کی تو ترتیب یہ اللہ نبی تے علی، ولی کی بات کی اللہ نبی تے علی، رضا کی بات کی اللہ نبی تے علی، اطاعت کی بات کی اللہ نبی تے علی، حجت کی بات کی اللہ نبی تے علی، بیعت کی بات کی اللہ نبی تے علی، اذان کی بات کی اللہ نبی تے علی، قوت کی بات کی اللہ نبی تے علی، مدد کی بات کی اللہ نبی تے علی۔ مولوی جی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ اب نبی نے اپنے بعد میرے دوستوں میرے بزرگوں جس کو حجت قرار دیا، حجت، وہ علی اور علی کی اولاد ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے ان کے ابا سے، ان کے بھائیوں سے اور ان کی ذریت میں سے چنا ہے۔ ابراہیم سے یہ حجت شروع ہوئی نا، بات نہیں میری سمجھ رہے؟ آؤ ذرا ابا میں سے پتا کریے، ابراہیم کو تو جانتے ہیں نا جی، جانتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی کائنات کا سب سے بڑا نکاح پاک محمد کا اور پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، کائنات کا سب سے بڑا نکاح، علامہ صاحب، سب سے بڑا قاری۔ ادھر جاگو، سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ لو جی خطبہ طویل ہے، میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلی لائن یار، فرسٹ سینٹینس، پہلا جملہ، حضرات قال عمران بن عبد المطلب۔ سنیں ذرا، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، سرکار فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی، تعریف ہے اللہ کی، پریز ہے اس اللہ کی جس نے ہم کو ابراہیم کی ذریت میں پیدا کیا ہے۔ مولوی صاحب سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بعد میں بھونکنا، پہلے نماز تے سکھ۔ کیا پڑھتا ہے نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مولوی صاحب تو ختم کرتا کرتا خود ختم ہو جائے گا، تیرے بڑے چلے گئے، آل ابراہیم میں سے نہ ابو طالب نکلے گا نہ درود سے ابو طالب نکلے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، کل ایمان نعرہ حیدری۔ پتا چلا ابا میں سب سے بڑی اتھارٹی کا نام ابو طالب ہے، حجت کا نام ابو طالب ہے، عالم یزید کا یتیمن فاوا۔ ابو طالب علیہ السلام کو یہ اتھارٹی، یہ سٹیٹس، یہ مقام مولوی نے نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ بات نہیں سمجھ رہے میری؟ یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا، یہ جاؤ ماں کی گود سے لے آؤ، جتنا چھوٹا ہے جاؤ لے آؤ، میں اسے دیتا ہوں قرآن، اس بچے کو قرآن دیتا ہوں، بیٹا پکڑ قرآن ادھر رکھ دے، اس کو دیتا ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کہے گا قادری صاحب تھوڑا دماغ تے نہیں خراب، قرآن ہے پاک، قرآن ہے پاک، تو اسے پاک جگہ پہ رکھیں گے۔ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کہاں رکھوا رہے ہیں؟ چھوٹے سے بچے میں یہ سینس، یہ شعور ہے مولوی جی۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور تو قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتا تو اللہ نے وہ قرآن والا جس کی گود میں رکھا ہے وہ گود کتنی پاک ہوگی؟ یارو سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ اتھارٹی ہیں۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں، لیکن ابا میں آگے جملہ بڑا خاص ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا مکہ میں قبلہ،
چاہے وہ سردار ہوں، وڈیرے ہوں، جگیردار ہوں، سرمایہ ہوں، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، ولید ہو، اتبا ہو، شیبہ ہو، ابو سفیان اینڈ کمپنی، وہ سارے کے سارے جس حجت کے پاس آتے تھے نا، اس حجت کا نام ابو طالب ہے۔ نہیں میری بات سمجھ رہے؟ میں کتنے حوالے دوں آپ کو؟ مکہ میں قحط پڑ گیا، قحط، برا حال، مویشی ہلاک، سارے وڈیرے سردار مل کے آگے سرکار ابو طالب کے دروازے پہ، کہتے ابو طالب دعا کروانے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی دیہات ہو، کوئی ویلج ہو، یا یہ بستی کوئی شہر ہو، ہمیں بھی کوئی مسئلہ بنے تو میرا خیال ہے ہم جو ہمارے محلے میں عیسائیوں کا گھر ہو یا کافر ہو، کسی کی تنقید نہیں کر رہا، بات سمجھانے کے لیے، میرا خیال ہے ہم ان کے گھر جاتے ہیں دعا کروانے۔ جی وہ کہہ رہے ہیں مسلمان اور مسلمانوں میں اگر سادات ہو تو پہلے نمبر پہ، نہیں بات سمجھ رہے؟ وہ تھے کافر، ابو لہب مومن تھا؟ کافر تھا، بولو۔ ابو جہل کافر، ولید اتبا شیبہ جی تھے کافر۔ اور جملے ضائع نہ کرو یار، تھے کافر ہو کر بھی ان کا عقیدہ تھا ابو طالب وہ حجت اللہ ہے، ابو طالب کی اللہ موڑتا ہی نہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے او یارو کافر ہے یار، وہ کافر مشکل میں، مصیبت میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کی دہلیز پہ آتے ہیں، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام، بس ختم کرنے لگا ہوں توجہ، ورنہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں، آپ پریشان ہو، ختم کرنے لگا ہوں۔ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کو اچھا دعا کروانے آئے ہو، رکو، ان کو کھڑا کیا، اندر تشریف لے گئے۔ جب پلٹے تو پاک زہرا کے پاک بابا کو سینے کے ساتھ لگایا، اور کافروں کو کہتے میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور لے گئے خانہ کعبہ کے غلاف کے سامنے۔ مولوی شرم کر، حیا کر، جا چلو بر پانی میں ڈوب مر۔ یہ کیسا مشرک ہے جو لات منات کی طرف نہیں جا رہا؟ اللہ کے گھر کے سامنے غلاف کے ساتھ ایسے حضور کو اٹھایا اور جملہ ارشاد فرمایا، پڑھو جملہ، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ایسے حضور کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ سے دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد فاسقنا فیسقوا، مولا بارش برسا دے محمد کے وسیلہ سے۔ روایت کہتی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے، اللہ نے بارش برسا دی۔ اور تو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ سے بارش کی دعائیں مانگے، مولوی صاحب تیری رب سنے ہی نہ۔ ابو طالب وہ ہے جس کی رب موڑتا ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو ہماری یہ جو محفل ہے، مجلس ہے، اگر یکا یک گولہ شریف کے شاہ صاحب آ جائیں، بس ختم کرنے لگا، پریشان نہ ہو، گولہ شریف کے شاہ صاحب آ جائیں، میرا خیال ہے ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ سید بادشاہ آگے ہاتھ چومیں گے، اتنے بڑے آستانے کے سید، میرا خیال ہے پاک پتن سے آ جائے، کھڑے ہو کے استقبال کریں گے۔ اتنے بڑے آستانے کے سجادہ نشین آگے، کلندر پاک کی درگاہ سے کوئی آ جائے، ہاتھ چومیں گے، اتنا بڑے آستانے کے سجادہ نشین آ جائے۔ جی ٹھیک کہہ رہا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا آستانہ ہے کعبۃ اللہ۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے؟ کعبۃ اللہ آستانہ کس کا ہے؟ اللہ والی سرکار۔ حضرات کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کا جو سجادہ ہے، جو کلید بردار ہے، جو سجادہ نشین ہے، اس کا نام سرکار ابو طالب ہے۔ او یارو چلو پکڑو مجھے انگلی سے، مجھے رنالہ خرد لے جاؤ، اکاڑا لے جاؤ، کوئی ایک آستانہ دکھاؤ جس کا سجادہ مشرک ہو۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے اپنے گھر کے لیے جسے چنا ہے وہ اللہ کا چنا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اللہ کہتا ہے میں نے چنا۔ میں 15 حدیث چننے پہ ابھی پڑھ سکتا ہوں،
ان اللہ استفا کنانہ من ولد اسماعیل واستفا کنانہ من قریش واستفا قریش من بنی ہاشم. اللہ نے پھر اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا, کنانہ میں سے قریش کو چن لیا, قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیر فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرهم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرهم بیتا وخیرهم نسبا وحسبا ونفسا. آقا فرماتے اللہ نے سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا, اللہ نے قبیلے بنائے سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا چن لیا, اللہ نے گھرانے بنائے سب سے اعلیٰ گھرانہ اللہ نے ہمارا چن لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, کہتے آقا قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجل افضل من محمد ولم ارى بیت افضل من بیت بنی ہاشم. جبریل امین کہتے آقا آدم سے لے کے آپ تک آ رہا ہوں, آپ سے اعلیٰ افضل میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا, آپ کی آل سے افضل میں نے کائنات میں کسی نبی کی آل نہیں دیکھی. پھر میرے آقا فرماتے خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. میرے آقا فرماتے آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا, جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک, جس سلم میں گیا سلم والے بھی پاک, نکاح والے تھے. اوہ نکاح کا پتہ کرنا ہے جاؤ جنگ صفین پڑھو, میرے مولا علیہ السلام کا خطبہ ہے. میرے مولا فرماتے اوہ محمد کے بھائی سے جنگ کرنے والوں جنگ کا شوق پورا کر لینا, پہلے گھروں سے جا کے پتہ تو کر کے آؤ تم میں نکاح والے کتنے ہیں. اور یہ نبی اور علی کا ہی تو گھرانہ ہے. میں ایک ایک بات کچی نہیں کر رہا, اس گھر کے باپ میں سے ایک ایک باپ ایک ایک ماں ابھی پڑھ سکتا ہوں. نہیں بات سمجھ رہے. اوہ محمد و علی کا گھرانہ تو ہے جس کے ایک ایک باپ کا بھی پتا ہے, ایک ایک ماں کا بھی پتا ہے, ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی لب دے رہے. آقا فرماتے ہیں یہ چنے گئے, اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان کو چنا. آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی فاختار رجلین احدہما ابوک والآخر بالک مستدرک للحاکم. میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ اللہ نے پوری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ دو ہستیوں کو چن لیا, دونوں کا تعلق اور رشتہ تیرے ساتھ ہے. بیٹی خوش ہو جا, ایک ہستی تیرے بابا محمد مصطفیٰ ہے, دوسری ہستی تیرے شوہر علی المرتضیٰ. لو جی آخری دلیل حجت پہ اور آپ کو سلام. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دہر آیت کا نمبر ہے 24, ورنہ 14 کی نسبت سے میں 14 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. اللہ کی حجت پہ آخری دلیل پھر کبھی صحیح. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُطِیعْ مِنْهُمْ آسمن او کفورا. عقیل بھائی ایتھے گل مک گئی جے, اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. ہر ایرا گیرا نتھو خیرا حجت نہیں بن سکتا, اس کی بات حجت نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا سنو, اس کی بات ماننی ہے, اس کی بات کو حجت تسلیم کرنا ہے, اس کے سامنے سر جھکانا ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کی اتباع کرنی ہے, اور اس کی نہیں کرنی. ایک کی کرنی ہے, دوسرے کی کس کی نہیں کرنی, کس کی بات حجت نہیں. حضرات او پتوں کی والو, اللہ کا قرآن سنا. اللہ کہتا ہے میرے بندو جی مولا اس کی بات حجت نہیں, اس کی بات اتھارٹی نہیں, اس کی بات دلیل نہیں, اس کی بات برہان نہیں. مولا کس کی؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. اوئے ہوئے 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 گل مک گئی جے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کی بات حجت نہیں, اس کی تقلید نہیں, اس کی تابعداری نہیں. مولا کس کی؟ جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. اللہ کا قرآن ہے نا, بات ختم کر. اللہ کا قرآن بولیں. یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 24 اٹھائیں, ابھی کھولیں.
ہماری اہل سنت کی کتابیں کھولیں، الاستیاب کھولیں، اسد الغابہ کھولیں، اہل صحابہ کھولیں، طبقات ابن سعد کھولیں، فضائل صحابہ کھولیں، جس میں 10,000 بندوں کے نام لکھے ہوئے، اس بندے کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے قبیلہ کا نام، اس کے خاندان کا نام، وہ ظہور اسلام سے پہلے کیا کیا کرتا رہا، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ بات نہیں سمجھ رہے؟ یہ اللہ کی آیت کو اٹھائیں نا عقیل بھائی، یہ اٹھائیں، کتابیں کھولیں، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کہتے ہیں نا اس کی بات حجت نہیں، جو گناہ کر چکا ہو یا کافر ہے لے چکا ہو، اور کھول قرآن، کھول کتابیں، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کر۔ تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، تجھے 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا۔ اوئے ہائے 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 تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، الفاظ اللہ سلام، مصائب چھوڑ رہا ہوں، محمد بلندر سلوات۔ مصائب چھوڑ رہا ہوں، یہ بہترین مصائب پڑھنے والے ہیں، میں بس تبلیغ کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں تبلیغ سن لے۔ بخاری میں دیگر بے شمار کتب اہل سنت میں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ قبلہ آپ کو سبق سنانے لگا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا حضور نے کافروں کے ساتھ ایک صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، اور کی ہو گیا جے جو صلح کا چورن نہیں بیچتے، تو ایدہ مطلب ہے پھر حضور نے تے کافرہ نہ کی تھی تے کافر بھی حقتے سن، وہ جو کہتے ہیں اور مولا حسن بادشاہ سرکار کی صلح کی بات کرتے ہیں، اور صلح تب تک صلح رہتی ہے مولوی جب شرائط پہ عمل کیا جائے۔ تو جب کافروں نے شرائط توڑ دی، کافروں نے توڑ دی، تو اللہ نے سورہ برات نازل کی، جسے ہم سورہ توبہ کہتے ہیں، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ نے کہا سونیا انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی، اب آپ بھی پابندی نہ کریں۔ یہ توجہ بڑی خاص، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ حضور کی طبیعت ناساز تھی عقیل بھائی، جب یہ سورہ اتری اللہ نے کہا حج کا موسم ہے، آپ جا کے عرفات میں پڑھ کے سنا دیں، ان کو بھی پتا چل جائے کہ صلح مک گئی، صلح۔ حضور کی طبیعت تھی ناساز، پاس حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، میں تنقید نہیں کر رہا کسی کی، وہ یار میں حوالہ دکھاؤں گا کسی کو چاہیے۔ حضور نے وہ سورہ برات حضرت ابوبکر کو دی، ابوبکر تو جا کے تو پڑھ کے سنایا پیغام۔ آپ ادھر سے حضرت ابوبکر نے سورہ برات پکڑی اور مدینہ سے نکلے، ادھر سے حضرت ابوبکر مدینہ سے نکلے، ادھر اللہ کا آرڈر لے کے عرش سے جبریل نکلا، ہوئے 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 ہوئے، جبریل آ گیا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا میسج لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں، بڑا سخت حکم۔ اے جبریل کیا؟ اللہ نے کہا سونیا پیغام ہے میرا، امر ہے میرا، میسج ہے میرا، وحی ہے میری، کمانڈمنٹ ہے میری، یا خود جائیں، یار ابھی میں دکھاتا ہوں، یا خود جائیں تو کوئی اور نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو محمد سے ہو، محمد جس سے ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو بلایا، علی جلدی کر، علی جلدی کر، اللہ کی حکم دولی نہ ہو جائے، جلدی جا پیچھے ابو بکر سے جا کے سورہ برات لے اور جا خود میرا نمائندہ بن کے، میرا جانشین بن کے۔ ہو گیا میرا خیال ہے مولا علی علیہ السلام نے ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیا ہوگا، جا کے ان سے سورہ لی اور جا کے وہ مقام عرفات پہ اللہ کا میسج اور وحی پڑھ کے سنا دی۔ جملہ کہنا میں نے سادات کے قدم چوم کے، جملہ ضائع نہ کیجئے گا مولوی جی، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا، نہیں بات سمجھ رہے ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا، تو وہی اللہ علی کی بات کو حجت کیسے بننے دے گا؟
اوے مان لے صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. او میری نہ مان چل محمد کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں. ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں. کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے. منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہو بچے تم ان کو دودھ پلاؤ. اب 15 یا 20 سیکنڈ دونوں ہاتھ میرے ساتھ مل کے آپ نے اس طرح اٹھانے ہیں. آج پتوں کی سے ناسبیت کی جڑ کاٹ دو. اٹھاؤ ہاتھ. من کنتو مولا, من کنتو مولا, آدم کا مولا, ابراہیم کا مولا, اسماعیل کا مولا, اسحاق کا مولا, یعقوب کا مولا, یوسف کا مولا, زکریا کا مولا, یحییٰ کا مولا, یونس کا مولا, ہود کا مولا, داود کا مولا, سلیمان کا مولا, ہود کا مولا, لوط کا مولا, عیسیٰ کا مولا, موسیٰ کا مولا, ہارون کا مولا. من کنتو مولا, من کنتو مولا. ابو بکر کا مولا, عمر کا مولا, عثمان کا مولا, بلال کا مولا, عمار کا مولا, تیرا مولا, میرا مولا. من کنتو مولا, من کنتو مولا. نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. سامعین کرام تشریف رکھو. جناب ذاکر علی محمد ذاکر سید فرخ عباس شاہ صاحب ہی پہنچ گئے نے. ذاکر علی محمد ذاکر قاضی تنویر حسین صاحب او زب ممبرن ایک دو اعلان مجلس سماعت فرماؤ اور ہر جگہ تے بھی جڑا اعلان ہوئے انہوں تھوڑا جا غور نال سنو اور اتھے پہنچن دی کوشش کرے. کل 7 دسمبر بامقام گوپیرا چک نمبر 42 دے وچ بادشاہ دا ذکر ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا. 10 بجے سید عمران حیدر کاظمی اور 11 بجے سید اسد رضا بخاری صاحب وہ انشاءاللہ پڑھن دے. باقی سارا دن پروگرام جاری رہے گا. اس تو علاوہ 12 دسمبر اوان چک 39 ملنگ عارف علی بھٹی دے کول بادشاہ دا ذکر ہے. بابا پیر شاہد علی شاہ صاحب, ذاکر عطا حسین مہاجر صاحب یہ پڑھن گے بعد نماز جمعہ. اور 13 دسمبر بامقام رکھ والا راجہ لیاقت علی صاحب دے کول سالانہ مجلس عزا مولا دے بہت سارے مدہ خان علی ناصر تلہڑا, ذاکر راجہ طاہر عباس, قاضی وسیم عباس, انہوں تو علاوہ اور بھی مولا دے کافی مدہ خان بادشاہ دی ڈیوٹی ادا کرن دے. 5 دسمبر بامقام گوپیرا سندھو برادران دا سالانہ پروگرام. اس تو علاوہ 24 رجب المرجب پتوں کی مرکزی امام بارگاہ حاجی تنویر حسین دا یہ سالانہ پروگرام. اور 22 مارچ بامقام پتوں کی کونا ذاکر نصرت عباس چانڈیا, ذاکر شرافت عباس راکٹ, ذاکر اسد عباس نعرے والا. انہوں تو علاوہ اور بھی مولا دے مدہ خان ڈیوٹی پڑھن دے. 23 مارچ بامقام باٹھ کلاں اور 29 مارچ بامقام بیڑوال کلاں بھائی علی عباس دے کول سالانہ پروگرام. اور 25 جنوری بامقام علی ہاؤسنگ سوسائٹی چودھری صبح سعید دے کول جنوری دا آخری اتوار بادشاہ دا ذکر ہوئے گا. علامہ ضمیر حسن نقوی صاحب, ذاکر آغا دلاور حسین صاحب, بابا شاہد علی شاہ صاحب اے بادشاہ دی ڈیوٹی پڑھن دے. ہر مقام تے ہر عزدار نو شرکت دی استدائے. ہن جناب دے سامنے ذاکر آل محمد ذاکر تنویر عباس ازدی صاحب جو کہ قاضی وسیم عباس